بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رایا صاحب۔ رایا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رایا صاحب، آج تین خبروں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے آج جو خطاب کیا، بہت ساری باتیں کہہ بھی دی اور کچھ نہیں بھی کہا، اور اس پر میرا خیال ہے کہ آج ہمیں ہر اینگل سے بات کرنی چاہیے۔ ایک خاص پیغام دیا ہے، اور کن کو یہ پیغام دیا ہے، یہ آج کی ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ اور دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے آج میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ اور آخر میں جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، رائے صاحب، وہاں پر شدت اختیار کر گئی ہے، پارٹی کنٹرول کون کرے گا، لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے۔ لیکن ہم آغاز کرتے ہیں آرمی چیف کی۔ سر، آج جو تقریر ہوئی، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں کسی پر تشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی اس تقریر کو؟ کیونکہ بہت سارے ایسے میسج تھے جو اس تقریر کے اندر موجود تھے ان لوگوں کے لیے جن کو دبے الفاظ میں کہا گیا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس تقریر کے دو پہلو بہت اہم تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ ایک پیغام تھا بیرونی قوتوں کے لیے، ان بیرونی قوتوں کے لیے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ممالک کو وہ پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن ایک پیغام تھا پاکستان کے اندر موجود ان قوتوں کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ عناصر جو پاکستانی ہیں لیکن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے لیے ریاست کو بھی داؤ پر لگانے پر مجبور ہیں، اور انہوں نے بٹوین دی لائنز اصل میں جہاں بیرونی طاقتوں کو، بیرونی ہوسٹائل طاقتوں کو میسج دیا، وہاں یہ جو اندرونی عناصر تھے ان کو بھی میسج دیا۔ اب جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے روایتی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے روایتی جنگیں جیتی ہیں۔ 65 کی وار جو ہے اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ پھر کارگل ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک فیب والا ایپیسوڈ ہوا تھا جس کے اندر ایک بالا کوٹ میں مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی بھارت نے، ہم نے 2 طیارے ان کے گرائے، ان کا پائلٹ گرفتار کیا، پائلٹ کو ان کے واپس کیا پیس انیشیٹو کے طور پر، اور پوری دنیا کو وہ مناظر بھی دکھائے، یعنی پائلٹ کی گرفتاری کے بھی اور پھر پائلٹ کی رخصتی کے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ روایتی جنگوں میں تو ہم نے ہمیشہ ہمارا اپر ہینڈ رہا، لیکن اب ایک اور چیلنج کا سامنا ہے۔ جنرل باجوہ نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ ایک ہائی بریڈ وار جو ہے وہ اب پاکستان کے خلاف شروع کی گئی ہے، جس کو آپ 5th جنریشن وار بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ جو طبقے ہیں وہ یہ تاثر بناتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار کی اصطلاح جو ہے یہ کوئی صرف پاک فوج نے کوئی دریافت کی ہے یا ایجاد کی ہے یا انہوں نے پہلی مرتبہ استعمال کیا ہے، لیکن جو عسکری امور کو جانتے ہیں یا عسکری امور کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے 5th جنریشن وار کی، یہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے پاس سے پاک فوج نے کوئی ان کے اوپر اگر کوئی تنقید کرے یا ریاست کے اوپر تنقید کرے تو ان کو کوئی نشانہ بنانے کے لیے یہ کوئی اصطلاح گھڑی گئی ہے۔ اب ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم بیرونی دشمنوں سے تو مقابلہ کرتے رہیں گے، بھارت کی جانب ان کا براہ راست اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایسی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات اور اس سے زیادہ چیلنجنگ بات یہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، کچھ عناصر اسی 5th جنریشن وار کو استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور ریاست کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا ہاشمی صاحب، ہمارے ویورز بھی ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ کون لوگ ہیں، اور یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ کامنٹ میں بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ کامنٹس میں بھی ہمیں بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا سیلز چلا رہے ہیں، اور جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے ڈیفنس ڈے پہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں یا کسی معاملے پر بھی ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ عسکری معاملات کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ان ٹویٹس کے نیچے بھی جو رپلائز آتے ہیں، اس میں سے جو منفی رپلائز آتے ہیں وہ کس کے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے آتے ہیں؟
وہ کون سا سوشل میڈیا سیل ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, جو کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اصل میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس کی آڑ میں ریاست کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور اسی طرح بالکل اسی طرح جیسے یہ نریندر مودی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے جو سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے, وہ جس طرح سے ایک کیمپین چلاتا ہے پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف, بالکل اسی طرح پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے سوشل میڈیا سیلز بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. خاص طور پر جب میاں نواز شریف نے فوجی قیادت پر تنقید شروع کی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں جعلی اکاؤنٹس موجود ہیں, تو انہوں نے ٹویٹر پر پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف ٹاپ ٹرینڈز بنوائے. پھر یہ محمود خان اچکزئی جیسے لوگ جن کو پی ڈی ایم نے آن بورڈ لیا, اور ان کو آن بورڈ لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان سے ریاست مخالف تقریریں کروائی جائیں. انہوں نے یہ تقریریں کی کہ ہم جو یہ سرحدوں پر پاک فوج نے باڑ لگائے ہیں, ہم ان باڑوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور ان کو ادھیڑ کر رکھ کے دیں گے. تو یہ کون کر رہا ہے ذہن سازی بلوچستان کے نوجوانوں کی پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف؟ پھر آپ دیکھیں کے پی, اب ان کو پتہ ہے کہ چونکہ کے پی کے اندر ابھی فاٹا ضم ہوا ہے, فاٹا میں اس سے پہلے حالات بڑے خراب بھی رہے ہیں, پاک فوج نے وہاں بڑی قربانیاں دے کر بڑے آپریشن کر کے وہاں پر امن بحال کیا تھا, پھر وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز بھی شروع کی. پھر کے پی میں جا کر انہوں نے جان بوجھ کر فوج کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ فوج کو ہٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاست کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. فوج کے اوپر تنقید کرنا آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, لیکن جہاں پر کوئی ایشو ہو اور وہ تنقید ہونی چاہیے پاکستان کے نقطہ نظر سے, وہ تنقید بھارت کے نقطہ نظر سے نہیں ہونی چاہیے, وہ تنقید این ڈی ایس کے نقطہ نظر سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر جو فوج پر تنقید کی گئی, ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا ایک پوری پلاننگ کے ساتھ, وہ کوئی پاکستانیت کے نقطہ نظر سے نہیں کی گئی. تو اسی طرف ان کا اشارہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے ذہنوں کو ایک طرح سے واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کے ذہنوں میں یہ چیز سما جائے کہ ریاست جو ہے وہ ان کے لیے کوئی سازگار ماحول فراہم نہیں کر سکی, یا پھر کوئی جو پاک فوج ہے وہ ان کے لیے کوئی جس طرح کا ماحول ہونا چاہیے تھا اس طرح کا ماحول فراہم نہیں کر سکی. یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ لوگوں کے اور خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں کو افیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ایسے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو انڈین بھی ہیں, جو پاکستانی بھی ہیں, کچھ اکاؤنٹس پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں, کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں, پاکستانیوں کے نام پر بنے ہوئے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے جو کلیدی بات کی ہاشمی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ اب ان عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا. اب ڈیفنس ڈے کی تقریب ہو, آرمی چیف کا خطاب ہو, یہ صدارتی خطاب ہوتا ہے, سب سے اہم خطاب, اور اس کے اندر وہ الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ اب جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی جو ریاست ہے, جو ریاست کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے, لوگوں کے ذہن خراب کریں گے, ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور سختی سے نمٹے گی ریاست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ان کا انہی ایلیمنٹس کی جانب ہے جن کے متعلق ہم نے ذکر کیا. کچھ ایسے لوگ جو کہ قوم پرستی کی آڑ میں اس ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جن کو اب یہ پتہ چلا ہے کہ 3 مرتبہ اقتدار میں رہنے کے بعد اگر ایک مرتبہ ان کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا اور وہ اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کو نااہلی ہو گئی ہے, ان کی کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے ہیں اور ان کے کرپشن کے کیسز پروو ہو گئے ہیں عدالتوں کے اندر, عدالتوں نے ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دے دیا ہے, تو اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اقتدار میں واپس لائیں ورنہ ہم ریاست کو نہیں چلنے دیں گے, ریاست کو بلیک میل کریں گے. تو اس صورتحال میں یہ میسج جو ہے اصل میں ان عناصر کے لیے بھی تھا, اور چونکہ شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود تھے اور شہباز شریف نے بڑے اچھے طریقے سے یہ میسج پرسیو کیا ہوگا اور بڑے بھائی کو بھی پہنچا دیا ہوگا, باقی اگر وہ اپنی بھتیجی کو بھی پہنچانا چاہیں گے تو وہاں بھی پہنچا دیں گے. تو اصل میسج یہ تھا. دوسرا جو انہوں نے, جو آپ نے ذکر کیا, یہ ایک انہوں نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں اب افغان طالبان آئے ہیں تو کچھ یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جس طرح سے سخت گیر پالیسیز رہی ہیں افغان طالبان کی, اسی طرح کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس کا اثر نہ آئے, جو کہ خدشات بہت سے لوگوں کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اعتدال پسند
پاکستان ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اعتدال پسندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ کسی گروہ کو یا کسی انڈیویجول کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ہتھیار اٹھائے یا تشدد کرے۔ تشدد کرنے کا، طاقت استعمال کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہمیشہ ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ اختیار ریاست کے پاس رہے۔ اور اس میں ہاشمی صاحب اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان نے کلیم کیا ہے کوئٹہ میں جو دھماکہ ہوا تھا، تو افغان طالبان کے آنے کے بعد تیسرا یہاں پر دھماکہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس پر انہوں نے، جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے، ہم تھوڑا سا اور انتظار کریں گے، ہمیں امید ہے کہ افغان طالبان اپنی اس کمٹمنٹ کو پوری کریں گے کہ افغان سوائل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ راجہ صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پاکستان کے اندر ایک سسٹم نہیں ہے اور ان کی جنگ سسٹم کے خلاف ہے۔ وہ سسٹم جو پرانی حکومتوں نے بنایا، وہ سسٹم جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ سسٹم ان کو بچاتا ہے، پاکستان کی عوام کو نہیں بچاتا۔ اور پھر اسی سسٹم کے تحت پاکستان کی جو ماضی میں سفارتکاری ہوتی رہی، دنیا کے سامنے پاکستان کا جو موقف تھا، جس طرح وہ پیش کیا جاتا رہا، کس طرح ہمیں جو ہمارا اپنا موقف تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں نہ صرف پھیلا بلکہ اسے مانا گیا۔ دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کے خطے میں ایک اپنی پوزیشن ہے، اور اب یہ جو نیا بلاک بن چکا ہے اس خطے کے اندر، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان از دا نیوکلیس تو سر یہ غلط نہیں ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ عمران خان کی اس حکومت کی جو کامیابی ہیں سفارتی محاذ کے اوپر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، سفارتی محاذ پر جتنی ایکنالجمنٹ پاکستان کی اس وقت ہے، اتنی ایکنالجمنٹ پاکستان کی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور پچھلی ساری چیزیں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر چکے ہیں ان کے تو چھوڑیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے صرف ایک ہفتے کے دوران جرمن وزیر خارجہ یہاں پر آئے، پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملاقات کی، افغانستان میں جو پاکستان کا رول تھا اس کو بھی سراہا، اور پرائم منسٹر عمران خان کی وہ جو ایک سٹانس تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کو بھی بالآخر مانا کہ وہ سٹانس ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ یہاں پر آئے، اور اب جو اٹالین اطالوی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، آج ان کی بھی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اتنے جو کی آپ کے کنٹریز ہیں دنیا کے، ان کے جو ہائیسٹ آفیشلز ہیں وہ اس وقت وزٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان نے پالیسی بنائی تھی اس پالیسی کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اس کی ستائش بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے فون کیا محمد بن سلمان کو، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور سعودی ولی عہد نے بھی کہا کہ پاکستان نے زبردست کردار ادا کیا ہے، باقاعدہ اس کا ایک آفیشیل پریس ریلیز بھی آیا، اور افغانستان کے اندر جس طرح سے امن کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ ایک بے مثال کردار ہے۔ پھر ایم بی ایس کے بعد ایم بی زیڈ یعنی محمد بن زائد، ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، انہوں نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کی، پاکستان کی تعریف کی۔ پھر جو قطر کے امیر ہیں ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ جو کہ ایم بی ایس نے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے ادا کیے، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی۔ تو یہ جو پورا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو گیا ہے، پاکستان کی سفارتی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، یہ جو اپوزیشن کی جانب سے بنائی گئی تھی، یعنی وہ اپوزیشن جس کی اپنی سفارتی پالیسی یہ تھی کہ وہ ایک ایسے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے مل رہی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتا رہتا تھا، یعنی میاں نواز شریف نے جو لندن میں ملاقات کی تھی، یا شاید اس وقت تو ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے تو صرف کوئی ایک دو ہفتے ہی رہ گئے ہیں اور افغان طالبان ٹیک اوور کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت تو پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو سراہ بھی رہی ہے، مان بھی رہی ہے۔ امریکہ جیسا ملک جو کہ وہاں پہ مین سٹیک ہولڈر تھا، اس نے پاکستان کی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کی۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو پالیسی بنائی تھی اپنی سفارتی، اس کی وجہ سے پاکستان اس خطے میں اس وقت جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم فریق بن کر سامنے آیا ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے ہاشمی صاحب کہ بھارتی میڈیا کی جو چیخیں ہیں، جس میں بار بار وہ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی مینشن کرتے ہیں، بار بار وہ ہماری فوج کو بھی مینشن کرتے ہیں، تو یہ بھارتی میڈیا کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی سفارتی پالیسی جو ہے وہ کتنی کامیاب ہے۔ اور وہ جو نریندر مودی نے خود آفیشلی کہا تھا نا اپنے فورن آفس کے ذریعے
کہ پاکستان کے خلاف کیمپین چلائیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر آئسولیٹ کریں گے، تنہا کریں گے، تو وہ کیمپین تو الٹا انڈیا کے خلاف چل گئی اور انڈیا پورا افغانستان کے تناظر میں پوری دنیا میں تنہا کھڑا نظر آ رہا ہے۔ رائے صاحب، یہ تو خیر سفارتی محاذ پہ پاکستان کی کامیابی ہے، اس موجودہ حکومت کی کامیابی ہے، اور اوبیسلی ماضی کی حکومتیں کس طرح پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی، اب تو خیر یہ از این اوپن سیکرٹ۔ لیکن سر ایک اور بھی سچ ہے، اور وہ سچ ہمیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کی جماعت کے اندر جس کو وہ مانتے نہیں تھے، اب وہ ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں کہ 2 بیانیے ہیں، اور وہ بیانیے تیزی سے چل رہے ہیں، اور کنٹرول پارٹی پر کون کرے گا۔ اب سر یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اور جس قسم کا بیانیہ انہوں نے اختیار کیا رکھا یہاں پر نواز شریف نے، اب اس کے بعد پاکستان کے اندر کس منہ سے آئیں گے۔ اور آج جو تقریر کی گئی ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نواز شریف بھی وہیں پہ فال کرتے ہیں جن قوتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس وقت اختلافات کی کیا شکل ہے، کہاں پر موجود ہیں، کس طرح اس کو ختم کیا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم سنتے تھے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت بن گئی ہے، نون لیگ کے پاس تو سر پنجاب بھی اب نہیں رہا، اور پنجاب کے اندر نہ کوئی حکومت ہے، نہ ہی کسی قسم کی پوزیشن ہے، تو الیکشن میں ہی کس طرح جائیں گے؟ اپوزیشن لیڈر صرف نام کے ہیں، اپنی جماعت میں ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ بلاول تنقید آج کل کر رہے ہیں، ماضی میں پیار کی پینگیں تھی، اب وہ دوریوں میں بدل گئی ہے، تو سر یہ اختلافات تو اس پوری جماعت کو لے ڈوبے ہیں۔ دیکھیں، اب بیانیے سے بات آگے چل کر بغاوت پر چلی گئی ہاشمی صاحب۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ دبے لفظوں میں بیانیے سے اختلاف کیا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ شہباز شریف اجلاس بلاتے تھے اور اس کے اندر مریم نواز کے کیمپ کے جو رہنما ہیں اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو بلاتے تھے، اور وہ وہاں شہباز شریف کو کہتے تھے کہ یہ جو بیانیہ میاں نواز شریف کا ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں، ہم براہ راست میاں نواز شریف کو یہ میسج کنوے نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس سے ہماری جان چھڑائیں، کیونکہ خود تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے بہت مشکلات بھی ہیں، اور آگے پارٹی کو بھی ظاہر ہے 2023 کے الیکشن میں اسی حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تو یہ بیانیہ کوئی آپ کا پاپولر ہوتا، عوام اس کو بائے کر رہے ہوتے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ اب تک آ چکے ہوتے، تو عوام بھی اس کو بائے نہیں کر رہے۔ لیکن اب تو ہاشمی صاحب معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ خواجہ آصف جیسی شخصیت جو کہ بہت عرصے سے اشروں سے مسلم لیگ نون میں ہے، میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی سمجھی جاتی تھی، پھر مریم نواز کے انتہائی قریبی سمجھی جاتی تھی۔ پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ خواجہ آصف نے جب پی ڈی ایم بن رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا آصف علی زرداری کے خلاف۔ وہ سٹیٹمنٹ اس وقت انہوں نے اسی لیے دیا تھا کہ تاکہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑ آئے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم کسی طریقے سے خوش کروں میں اپنے کیسز میں گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس بھی ہوا تھا، اور بعد میں آصف علی زرداری سے معافی مانگنے کا حکم جاری کیا تھا نواز شریف نے کہ آپ آصف علی زرداری سے معافی مانگیں، اور آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ ایک پبلک اپالوجی ہونی چاہیے، جس کے بعد باقاعدہ سٹیٹمنٹ کی صورت میں خواجہ آصف نے معافی مانگی تھی۔ پھر خواجہ آصف نے ریسنٹلی جو قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ سب کے سافٹ ویئر، میرا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے اور سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والے ہیں۔ اب تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو بالکل بار بار حالانکہ قومی اسمبلی کے اندر نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، یعنی نون لیگ نے ان کو اپنا پارلیمانی لیڈر بنایا ہے، تو پارلیمانی لیڈر صاحب اب ایک پروگرام میں جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون 2 بیانیوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو لڑنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں لڑنا چاہتے۔ یعنی یہ پہلی مرتبہ پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے، اور وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگ مجبوری میں جو ساتھ چل رہے تھے وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑائیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل بھی کھیل رہے ہوں، اور مسلم لیگ نون کی سیاست گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بھی ہو۔ یعنی خود ہی میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملہ کر دیا کہ میاں نواز شریف کو جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے تو وہ اس وقت بیڈ کاپ بن جاتے ہیں، جب شہباز شریف کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کو لانچ کرنا ہے، ان کے ذریعے خوش آمدیں کروانی ہے، ان کے ذریعے
منت ترلے کروانے ہیں اور کوئی ڈیل لینے کی کوشش کرنی ہے اپنے کرپشن کے مقدمات میں، اس وقت شہباز شریف کو لانچ کر دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر ہی ہاشمی صاحب بس نہیں کی خواجہ آصف نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کسی بھی معاملے کو ایکسٹریم پہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کے اندر جو ہے ممکنات کا کھیل ہے، ہمیشہ ایک سپیس رکھنی چاہیے اور آخر میں سیاست مفاہمت کی ہی ہونی چاہیے۔ اب اس پر ہماری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز نے اس بیان کا بڑا مائنڈ کیا ہے اور بڑا ہی تند و تیز پیغام بھجوایا گیا ہے خواجہ آصف کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے قومی اسمبلی میں اسی طرح کا بیان دیا، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا تھا جب آپ کی گرفتاری ہوئی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے گرفتاری، میں نے ادھر اشارہ کیا تھا، لیکن اس وقت خواجہ آصف نے کہا تھا کہ نہیں، یہ گرفتاری جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کروائی ہے۔ تو اس پر مریم نواز راج صاحب ایک اور بھی بات کہی ہے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک اور بھی بات کہی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب سیاست خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ جی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کے گرد تو نہیں گھوم رہی، تو کس کے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن وہ بھی اتنا لمبا چوڑا خاندان نہیں ہے جس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اصل میں تو شریف خاندان کے گرد گھوم رہی ہے کہ جن کا شہباز شریف بھی، میاں نواز شریف بھی، مریم نواز بھی، حمزہ شہباز بھی، پھر اسحاق ڈار بھی رشتہ دار، پھر سلمان شہباز، پھر عابد شیر علی، پھر ان کے اور رشتہ دار اور رشتہ داروں کے بھی کزن، تو وہ تو سارے رشتہ دار تو انہوں نے اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے یہ جو بات کی ایک ٹی وی پروگرام میں، اس پر پھر لندن تک بھی یہ اطلاع پہنچائی گئی اور لندن سے میاں نواز شریف نے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن اب جو خواجہ آصف کے خلاف جس قسم کا سخت ایکشن تجویز کیا گیا تھا، وہ ایکشن اس لیے ابھی تک نہیں لیا گیا، حالانکہ ان کو بڑا ناراضی کا میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے مسلم لیگ نون کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اب میاں نواز شریف کے بیانیے سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس بیانیے سے ہمیں مار بھی پڑے گی، الیکشن میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میاں نواز شریف تو خود بیٹھے ہوئے لندن میں، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف نے کس طرح سے خود لندن جانے کی کوشش کی تھی۔ مریم نواز کو موقع ملتا تو مریم نواز بھی چلی جاتی۔ مریم نواز نے 3 مرتبہ ایفرٹ کی، 3 مرتبہ ٹرائی کی باہر جانے کی، تو یہ خود تو سب باہر جانے کے چکر میں تھے، اور ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ لڑیں اور وہ بیانیہ آپ اپنائیں جو ریاست مخالف بیانیہ ہے، جس کی نہ عوام میں پذیرائی ہے، نہ فوج میں پذیرائی ہے، اور الیکشن کے اندر بھی ان کو اس بیانیے کے اوپر رزلٹ نہیں مل سکتا۔ تو یہ اس وجہ سے اب مسلم لیگ نون کے اندر جو کنٹرول کی جنگ ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گئی ہے، اور زیادہ تر جو مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہاکس بھی تھے، جو پہلے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ جا کے شہباز شریف کے کیمپ میں بیٹھ گئے۔ راج صاحب یہ تو ہوگا، آپ کو ماضی میں یاد ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جب ملک سے باہر گئے تو ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ تو سر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر قائدین اپنی مرضی سے اور اپنے مفادات کو دیکھیں گے، خاندان کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تمام عہدے خاندان کے اندر ہیں، تو پھر باقی لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے